آج مرد دن رات کمانے میں مصروف ہے۔ عورت اگر جاب نہیں کر رہی تو وہ اس کمائی کو ٹھکانے لگانے میں مصروف ہے۔ فریزر بھر رہی ہے، وارڈروب بھر رہی ہے، دیواریں، شیلفیں، میزیں، الماریاں بھر رہی ہے۔ گھنٹوں برانڈ کے والیم 1 والیم 2 کے پرنٹ ڈھونڈنے میں ماں گھنٹوں موبائل پر اور نیٹ پر سرف کر کے اٹھتی ہے اور پھر ہانپ کر کہتی ہے کیا کروں، وقت نہیں ملتا۔ آج غیر اسلامی رسومات شادیوں پر ہفتوں مہینوں وقت صرف ہوتا ہے۔ بلا مبالغہ آج خواتین کے اوقات اور وسائل کا بڑا مصرف جو ہے یہ غیر اسلامی رسومات اور شادیوں پر ہفتوں مہینوں لگ جانا ہے۔ صحابیات اور امہات المومنین نے اگر ہماری طرح یہ رنگ رنگ کے بکھیڑے پالے ہوتے تو اسلام تو مکہ معظمہ میں ہی ٹھٹھر کر رہ جاتا، اور مدینہ منورہ میں بھی کس کے پاس وقت باقی بچتا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر آج والدین اولاد کی تربیت پر اگر وقت لگا بھی رہے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ اگر آج والدین اولاد کی تربیت پر وقت لگا بھی رہے ہیں تو ساری توجہ ان کی اولاد کی مادی بہتری، ان کا کیریئر اور ان کی دنیا بنانے پہ صرف ہو رہی ہے۔ حالانکہ دین اسلام کے عقائد میں اہم ترین عقیدہ جو ہے وہ آخرت کی جزا اور سزا کا عقیدہ ہے۔ ہر ذی روح نے اس مادی دنیا سے رخصت ہو کر ایک دن ابدی دنیا کی طرف جانا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس کے لیے اگر ہم نے اپنی اولاد کو تیار نہ کیا اور ہم خود تیار نہ ہوئے تو اس سے بڑی دشمنی اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے۔ نظریہ آخرت اور جزا اور سزا پر یقین ہی ہمارے قدموں کو صحیح رخ پر لگاتا ہے۔ سوچیں، قیامت کے دن جب رب کریم ہر ایک کو اس کا حق دلوائے گا تو ان دعویٰ کرنے والوں میں اگر ہمیں ہماری اولاد بھی کھڑی ہوئی نظر آئے، کیونکہ رب کریم نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 67 میں فرمایا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے بڑوں کی اور اپنے پیشواؤں کی، بے شک انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کیا۔ کل کو حق لینے والوں میں کہیں ہمیں اگر ہماری اولاد نظر آئی اور وہ والدین کے سامنے وہ اپنا حق مانگے کہ یا رب، میرے والدین نے مجھے کہا تھا کہ تعلیم میں اعلیٰ ترین مارکس لینے ہیں، محنت کرو، ہم نے محنت کی۔ ماں باپ نے کہا ڈاکٹر انجینئر بننا ہے، ہم نے بن کر دکھایا۔ ماں باپ نے کہا بزنس پر محنت کرو، اسے اعلیٰ ترین ٹارگٹ تک پہنچاؤ، ہم نے اسے پہنچا کر دکھایا۔ یا رب، اگر والدین ہمیں دین کا علم سکھاتے اور ہم دین کی راہ پر چلتے تو ہم دین کی راہ پر چلنے والے بنتے۔ والدین ہمیں نماز کی تاکید کا کہتے تو ہم یقیناً نماز کے پابند بنتے۔ والدین ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کی طرف راغب کرتے تو یقیناً ہم اس پہ بھی محنت کرتے۔ والدین نے ہمیں دنیا سکھائی، ہم نے سیکھی اور کامیابی حاصل کی۔ کیا واقعی ایسا نہیں ہے کہ صبح 5 بجے اٹھ کر ہم بغیر کھٹکا کیے خاموشی سے نماز پڑھ لیتے ہیں تاکہ بچوں کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، چاہے بچے وہ 7 سال اور 10 سال سے بڑے ہوں یا جوان ہوں۔ پھر اگر آدھے گھنٹے کے بعد ہی سکول کا وقت ہوتا ہے تو ساری لائٹس آن کر کے بہت اونچی آواز میں اور بہت بہت پوری تندہی کے ساتھ بچوں کو جگاتے ہیں کہ جلدی اٹھو، سکول کی دیر ہو جائے گی، جلدی اٹھو، سکول کی دیر ہو جائے گی۔ میرا رب جو اپنے ہر بندے سے ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، رب کریم نے فرمایا سورہ تحریم میں یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ رب کریم نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا اے ایمان والو،
بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ جہنم کی اس آگ کے فرشتے یا پہرے دار جو ہیں بہت سخت تند خو ہیں۔ وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ایک لمحے کی کوتاہی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ رب کریم ہمیں محبت کے ساتھ قرآن پاک میں سمجھاتا ہے کہ زندگی میں ہی اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ کے ایندھن سے بچانے کے لیے محنت شروع کر دو۔ حقیقت تو یہی ہے کہ مائیں ہی انسان بناتی ہیں، مائیں ہی مسلمانیت سکھاتی ہیں۔ شریعت کی نظر میں مائیں انسان بنانے کی فیکٹریاں ہیں، کیونکہ ایک کام جو عورت کے ذمے رب کریم کی طرف سے ایک خاص ذمہ داری کے طور پر لگایا گیا، وہ یہی کام ہے تربیت اولاد۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جاندار اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے۔ جب شیر کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو شیرنی ان بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے، دوڑتی ہے، شکار کرنا سکھاتی ہے، یعنی جانور ماں بھی اپنی اولاد کی تربیت پر محنت اور وقت صرف کرتی ہے۔ ہم جانور تو نہیں ہیں کہ جنگل میں رہ رہے ہوں اور تربیت اسی پر ختم ہو جائے۔ ہم تو انسان ہیں، اور ساتھ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے بچوں کی پرورش کے ساتھ ان کی تربیت میں بچوں کو ایمانی زندگی سکھانی ہے۔ بچوں کی صرف مادی بہتری ہی پر توجہ نہیں دینی، بچوں کے صرف کیریئر بنانے ہی کو ٹارگٹ نہیں بنانا، بلکہ اس کے ساتھ بچوں کا جو ترجیح اول ہونی چاہیے بچوں کی تربیت میں، وہ یہ کہ ایمانی زندگی انہیں سکھانی ہے، اسلام کی حدود سکھانی ہے، گھرانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے نقشے سکھانے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو سامنے رکھنا سکھانا ہے، شعائر اسلام سے محبت کرنا سکھائیں۔ ہمارے بیٹے داڑھی رکھنے میں فخر محسوس کریں، ہماری بیٹیاں باپردہ ہو کر باہر نکلنے میں اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھیں کہ رب کریم نے مجھے مسلمان ہونے کی شان عطا کی ہے، اور جب وہ پورے باپردہ ہو کر باہر نکلیں تو دل میں ایک خوشی محسوس کریں کہ وہ رب کریم کا ایک واضح حکم جو رب کریم نے قرآن پاک میں دیا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈال لیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت دل و جان کی رغبت کے ساتھ کرنا سکھانا ہے کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اپنے بچوں کو محمدی اخلاق سکھانے ہیں۔ ہماری بیٹی کسی کے گھر جائے، کسی کی بیٹی بہو بن کر ہمارے گھر آئے، اگر والدین نے مسلمانیت سکھائی ہوگی تو زندگیاں خوشیوں سے بھر جائیں گی۔ شادی کا لغوی مطلب ہے خوشی۔ حد یہ ہے کہ آج میں نے شادی کے بعد گھروں میں خوشی کی بجائے میں نے گھروں کو روتے دیکھا۔ بد اخلاقی کی ایسی آگ جس سے گھر کی دیواریں تک سلگ اٹھتی ہیں۔ ہم نے اپنی اولاد کو اسلامی معاشرت سکھائی ہی نہیں۔ درگزر کرنا، تحمل کرنا، کڑوی سن کر چپ رہنا، صبر کرنا، ایثار کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، گھر میں خوشیاں بڑھانا سکھائیں۔ صرف بیٹیوں ہی کو نہیں، بیٹوں کو بھی اسلامی اور ایمانی زندگی سکھائیں۔ اگر ماں خود دین اسلام کی تعلیم سے مزین ہوگی، اگر ماں نے خود قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ صحیح سمجھ کر اس کا فہم حاصل کیا ہوگا، تو ماں بیٹے کو سمجھا سکتی ہے کہ بیٹے رب کریم نے تجھے یہ حکم دیا ہے تمہاری بیوی کے معاملے میں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے گزران کرو۔ دین اسلام کی تعلیم سے مزین ماں آج اپنے بیٹے کو سمجھا سکتی ہے کہ میرے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ رب کریم قیامت کے دن
ہر شادی شدہ مرد سے یہ پوچھے گا اس کی زوجہ کے بارے میں، رب فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں نے اپنی یہ بندی تیرے حوالے کی تھی، تو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ماں بتا سکتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے بہتر ہوں، یعنی سلوک میں بہترین ہوں۔ اپنے بچوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سکھانی ہے۔ رب کریم نے 15 سال دیے بیٹے کی تربیت کے لیے، 11 سال دیے رب کریم نے بیٹی کی تربیت کے لیے، یعنی بلوغت تک۔ ماں اور باپ دونوں نے اولاد کو یہ حق دینا ہے کہ ان کی بلوغت تک انہیں مکمل توجہ، محنت، محبتوں کے ساتھ بہترین اسلامی اور ایمانی انداز کی تربیت یہ بچے کا حق ہے ہر والدین پر۔ گھر کی فضا میں اسلامی تہذیب کا رنگ بکھیرنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچنے کی تیاری گھر میں ہمیں ہر لمحے نظر آنی چاہیے۔ ایسے ہی جیسے بچوں کے اسکول کے امتحان کے دن ہوتے ہیں تو گھر کا نقشہ بدلا ہوا ہوتا ہے، پورا شیڈول، پوری فضا امتحانی ہوتی ہے کہ میرے بچوں نے پوزیشن لینی ہے۔ ضرور لیں، خدا کرے، مگر صرف دنیا کے امتحان ہی کی پوزیشن کے لیے محنت نہیں کرنی، آخرت میں بھی ایسا ہی میدان حشر میں ایسا ہی رزلٹ ڈے ہوگا کہ جس طرح آج رزلٹ والے دن ہمارا بچہ رزلٹ کارڈ لے کر گھر کے گیٹ سے خوشی خوشی انٹر ہو کر اپنا رزلٹ کارڈ لہرا کر دکھاتا ہے کہ میں نے اتنے ایز لیے ہیں، یا میں نے ہائیسٹ رینک لیا ہے، بالکل اسی طرح ہماری یہ محنت آج سے ہی ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن بھی ہمارے بچوں کو اور ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، تو وہ اسی طرح خوشی کا ایک منظر ہوگا جس کا رب کریم نے سورۃ الحاقہ میں نقشہ کھینچا ہے، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، پھر وہ کہے گا، ہاں دیکھو میرا اعمال نامہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے زندگی میں ہر لمحے یہ دھیان، یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھا کہ مجھے یہ اعمال نامہ اس کا سامنا کرنا ہے، میرے ہر عمل کو میرے سامنے، میرے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں زندگی ہی میں محنت کرنی ہے کہ جہاں ہمارے بچوں کا دنیاوی امتحان میں رزلٹ کارڈ بہت خوشیوں بھرا ہو، وہاں میدان حشر کے رزلٹ ڈے والے دن بھی ہر مومن مسلمان ماں باپ کا اور ان کے اولاد کا رزلٹ کارڈ ایسے ہی دائیں ہاتھ میں خوشیوں کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں ہم دیکھیں۔ عورت اگر جنت جانے میں سنجیدہ ہو تو اس کے اثرات پورے گھر میں نظر آتے ہیں۔ ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، والدین سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ صبح اٹھ کر بچوں کو بچپن سے ہی مسنون دعائیں پڑھنا سکھایا تھا، کھانے پینے کی دعا، کھانے پینے کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر جانے کی دعا۔ ایسے ہی جیسے کسی دوسرے شہر میں شادی پر جانا ہو تو گھر کی پوری فضا میں تیاریوں کا ایک منظر نظر آتا ہے، کس کس نے جانا ہے، کیا کیا لے کر جانا ہے۔ اسی طرح گھر کی فضا میں عظیم الشان منزل جنت میں جانے کی تیاریاں نظر آنی چاہیے، اس تیاریوں کے لیے محنت نظر آنی چاہیے، اور ماں کی کوشش اور سوچ ہی سے یہ منظر ہمیں نظر آئے گا۔ لباس التقویٰ کی کوشش، زاد راہ کے چرچے، فاستبقوا الخیرات وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون کے رنگ بکھرے ہوئے نظر آنے چاہیے گھروں کی فضاؤں میں۔ میری بہت ہی پیاری سی بیٹیاں جو ینگ مائیں ہیں، ہم ذہن میں ہر لمحہ یہ سوچ رکھیں کہ ہم مسلمان مائیں ہیں۔ غیر مسلم والدین اپنے بچوں کی صرف دنیا بناتے ہیں، جبکہ مسلمان والدین اپنے بچوں کی دنیا کے ساتھ بچوں کی آخرت بھی بنانی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام بہت پیارا دین ہے۔ اس دین کی
اس دین کو محبت ہی کے رنگ میں بچوں کے دل میں، بچوں کے وجود میں اتاریں۔ بچوں کو نماز کا پابند بنانا ہے تو ایسے مت کہیں کہ نماز پڑھو ورنہ جہنم میں جاؤ گے، بلکہ محبت سے کہیں کہ آؤ اکٹھے نماز پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں بھی اکٹھا رکھے۔ گفتگو میں نماز کا ذکر محبت کے ساتھ کریں کہ آج الحمدللہ میری سب نمازیں وقت پر ادا ہوئی ہیں، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہوا ہے۔ اور بچے نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچیں کہ رب کریم یہ مجھے بہت بڑا اعزاز عطا کر رہا ہے کہ رب کریم کہ میں نماز کے لیے اس کے حضور کھڑا ہوا ہوں۔ بچوں سے یہ مت کہیں کہ چلو پڑھائی کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے، بلکہ یہ کہیں کہ اگر آپ کا ہوم ورک جلدی ہو گیا تو اکٹھے مل کر کھیلیں گے۔ بچوں کا کمرہ گندا دیکھ کر انہیں ڈانٹیں مت، بلکہ محبت سے کہیں کہ کمرے کی صفائی میں آپ کو میری ہیلپ تو نہیں چاہیے۔ یاد رکھیں آپ کا بچہ آپ کی سیرت و اخلاق کا اور آپ کا عکس ہے۔ یاد رکھیں وہ کام جو آپ کرتی ہیں وہ بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ ہم نے تو بچوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ہمیشہ ڈر اور خوف کے ساتھ رکھا۔ ہم نے ہمیشہ انہیں نیکی کی طرف یوں راغب کیا کہ جھوٹ بولا، بدتمیزی کی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، سزا دے گا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے بڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں کر پاتے، وہ گناہ اور ثواب کی جمع تفریق ہی میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ اس مہربان ذات کی محبت کی تو انہیں سمجھ نہیں آتی، جو ہر ممتا سے 70 گنا زیادہ پیار کرتی ہے اپنے ہر بندے سے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم خود بڑے ہو کر عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا ہم بچوں کو اللہ سے ڈراتے ہیں، جبکہ اس کی ذات تو پیار ہی پیار ہے، رحم ہی رحم ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے فرمایا کہ میں نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ بس کمی یہیں سے ہم سے ہوئی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے وقت نکالیں۔ ہمارا سرمایہ فیکٹریاں، ملیں، کاروبار نہیں ہے، وہ تو ترکہ ہیں، وہ ہمارے بعد تیسرے دن ہی ہماری اولاد میں تقسیم ہو جائے گا۔ ہمارا سرمایہ تو ہماری اولاد ہے، جس نے ہمارے جانے کے بعد صدقہ جاریہ بننا ہے۔ اس پر سرمایہ کاری کریں، آج وقت لگائیں، محبتوں کے ساتھ وقت کا سرمایہ پوری محنت کے ساتھ خرچ کریں۔ آج اگر ہم یہ محبتوں کے ساتھ وقت کا سرمایہ پوری محنت کے ساتھ خرچ کریں گے تو کل کو اولاد کو پتہ ہوگا کہ میں کیا کروں کہ میرے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کس طرح ان کے درجات میرے عمل سے بلند ہو جائیں، میں ان کے لیے کس طرح صدقہ جاریہ بنوں۔ آج ماؤں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے موبائل، آج یہ گھر ڈاری، یہ بہترین ڈشیں، بچوں کی تربیت، شوہر کے حقوق، خاندان اور خاندان والوں کے حقوق، یہ سب ذمہ داریاں ہیں۔ ان سب میں توازن قائم رکھنا آج وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسی توازن ہی پر تو نگاہ رکھنی ہے۔ یہ سب امتحان کے پرچے ہیں، زندگی کے پرچے ہیں، سب سوال لازم ہیں۔ بے شک سب سوال مشکل ہیں، اور آج دجالی فتنوں کے دور میں تو سب مشکل ہے، مگر سب سوال لازم ہیں۔ اسی توازن پر نگاہ رکھتے ہوئے اس توازن کو قائم رکھنا ہی بہترین کامیابی ہے۔ بچوں کو بچوں کا حق دیں۔ بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہہ کر پیدا ہوتے ہی بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خالق کے نام سے آشنا اور اس کے رسول کے نام سے آشنائی عطا کرنا جو ہے وہ والدین کا فرض ہے، بچے کا حق ہے۔ بچے کا دوسرا حق یہ ہے کہ ماں اپنا دودھ پلائے، یہ رب کریم کا حکم ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور ماں کو ہر دودھ پلانے کے ہر گھونٹ کے بدلے میں ماں کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ بچے کا تیسرا حق یہ ہے کہ 7 دن کے اندر اس کا اچھے مفہوم والا اسلامی نام رکھیں اور اس کا عقیقہ کریں۔ بچہ عقیقہ ہونے تک گروی ہوتا ہے۔
بچے کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی پرورش رزق حلال سے کی جائے۔ جو بچہ رزق حلال سے پرورش پاتا ہے اس میں نیکی کا رجحان خود بخود زیادہ ہوتا ہے۔ جو گوشت حرام مال سے پرورش پاتا ہے اس کے ٹشو جب تک گناہ نہ کر لیں انہیں چین نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنے کھانے کو پاکیزہ رکھ، اگر تو ایسا کرے گا تو تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ بچے کا پانچواں حق یہ ہے کہ اولاد کے درمیان تفریق نہ کی جائے، ان کو برابر ایک نظر سے برابری کا درجہ دیا جائے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام ہبہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو غلام ہبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا اشہد علی جور، میں ظالمانہ عطیے پر گواہ نہیں بنوں گا۔ بچے کا چھٹا حق یہ ہے کہ اسے دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم دیں تاکہ ان کے ماتھے پر دنیاوی ڈگریوں کی کامیابیوں کے میڈل سجے ہونے کے ساتھ اسلامی تعلیم کی روحانی پاکیزگی کا عکس بھی ان کے چہرے پر نور بنے۔ بچے کا ساتواں حق یہ ہے کہ اسے اسلامی اخلاق و کردار اور اس کی اصلاح کی پوری فکر کی جائے، اسے اخلاق محمدی سکھایا جائے۔ بچے کا آٹھواں حق یہ ہے کہ تمام تر محنت توجہ کے ساتھ صرف کرنے کے باوجود اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے بہت خوبصورت دعا ہے۔ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ماں کی دعا خالی نہیں جاتی۔ ہر لمحے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اپنی محنتوں کے ساتھ اس کی رحمت کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگیں اور بچوں کو بہترین مسلمان بننے کے لیے کوشش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی درخواست بھی ہر لمحے اس سے کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔